بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جاوتری کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو جاوتری کے بارے میں کچھ ایسے انوکھے حقائق بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ جاوتری کائنات کے ایک معجزے کا نام ہے۔ یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو کا جزو ہے اور کھانے پکانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کسی بھی محفل میں دیکھیں گے کہ 10-12 لوگ کسی نہ کسی نشے میں مدہوش ہوں گے۔ جب ان کا ہوش ختم ہو جائے تو آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ نے ان سے دستک کروانے ہوں، رشوت دینی ہو وغیرہ۔ اگر وہ ہوش میں ہوں تو دستک بھی کریں گے، ورنہ رشوت تو ویسے بھی لیں گے۔ ایسی حالت میں جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ دھواں اڑا رہے ہیں تو آپ نے ان کے لیے ایک تریاق تیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آدھا گرام جاوتری کا سفوف لیں، کسی سگریٹ کو خالی کریں، اس میں جاوتری ملا دیں اور سگریٹ دوبارہ بھر دیں اور پھر ان کے پاس جا کر وہی سگریٹ پی جائیں۔ جیسے ہی آپ اس سگریٹ کا کش لیں گے اور اس کا دھواں چھوڑیں گے تو وہ سب جو پہلے مدہوش تھے واپس ہوش میں آ جائیں گے۔ ہے نا طلسم؟ جاوتری کے اور بھی کئی طلسماتی استعمالات ہیں۔ یہ جنات کی دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ارواح کی دنیا میں، ہمزاد کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں، قبرستانوں میں، مسان گھاٹ پر 14ویں کی رات پر۔ چاہے آپ دیوی دیوتاؤں کو بلائیں یا نہ بلائیں، وہ آ ہی جائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جاوتری کا سفوف ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ تو جاوتری ایک معجزہ ہے، یہ جائفل کا جوہر ہے۔ جائفل جب رس چھوڑتا ہے تو وہ جو رس جذب ہو کر ایک چھلکے کی شکل اختیار کرتا ہے وہی جاوتری کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے جاوتری پر پی ایچ ڈی کر لی تو چھوڑیں پی ایچ ڈی کو، دیوانے ہو جائیں گے۔ جاوتری کا سفوف بنائیں، اسے ہلکی آنچ پر اسٹیل کی کڑاہی میں 1 منٹ بھونیں، پھر پیس کر رکھ لیں۔ یہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، دماغی اور برگمی امراض میں بھی، خاص طور پر وہ بچے جنہیں گندم سے الرجی ہو، سیلیک ہو، گلوٹن الرجی ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ گندم نہیں دینی، لیکن آپ کے پاس دال، جو یا کالے چنے کا آٹا نہیں ہے، صرف گندم کا آٹا ہے، تو اب کیا کریں؟ ہر روٹی کے آٹے میں ایک چٹکی جاوتری کا سفوف ملا دیں، پکا کر دیں، کوئی الرجی نہیں ہوگی، چاہے گلوٹن ہو یا سیلیک۔ اگر کسی کے حلق، سینے یا پسلیوں میں بہت زیادہ بلغم ہو اور اگر اسے بلڈ پریشر نہیں ہے تو گرم قہوہ بنا کر اس میں 1 چٹکی جاوتری ملا دیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو سردی لگتی ہو تو 1 گرام جاوتری پاؤڈر کو 1 چمچ سرسوں کے تیل میں پکا کر جلا لیں، وہ تیل سینے پر مالش کریں۔ اگر سردی کن پٹی پر اثر کرے تو وہ درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں کا مذاق مت اڑائیں جو گرمی میں بھی شام کو سردی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم سب نے بڑھاپے کی طرف ہی جانا ہے، پہلے ہم برے ہوں گے پھر مریں گے، ان کا مذاق اڑانا بڑا گناہ ہے۔ بزرگوں کے لیے جاوتری کا تیل بنائیں، 5 گرام جاوتری، 2 چمچ سرسوں کا تیل، پکا کر رکھ لیں، شام کو تھوڑا گرم کریں، آدھا چمچ تیل پاؤں کے تلووں پر لگائیں، پلاسٹک بیگ پہنائیں، 3 موزے پہنائیں، کمبل اڑائیں، صرف 3 دن، پھر پورے سیزن 4 سے 6 مہینے انہیں سردی نہیں لگے گی۔ کیا آپ نے وہ ملک دیکھا جہاں بابا جی برف پر ننگے بیٹھے ہوتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اصل میں بابا جی روز صبح جاوتری کا تیل پاؤں کے تلووں پر لگاتے ہیں اور سینے پر بھی مالش کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی بڑے ولی ہیں۔ ارے بابا جی اگر اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے، جرائم ختم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ یہ سب کی مسٹری ہے، روحانیت نہیں۔ جاوتری روحانیت میں بہت استعمال ہوتی ہے اور کئی ایسے راز ہیں جو اگر بتا دیے جائیں تو بہت لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں۔ اگر کسی کے معدے میں کیڑے ہوں، پیٹ میں جراثیم ہوں تو بالغ کو کالے چنے جتنا اور بچے کو مسور کے دانے جتنا جاوتری پاؤڈر دے دیں، دودھ یا قہوے میں، فوراً ختم ہو جائیں گے۔ بس جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو اسے بالکل بھی نہ دیں۔ نزلہ، کھانسی، اعصابی درد، فالج، گھٹنوں کا درد، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، پسلیوں میں سردی کی وجہ سے درد ہو، ناک میں برف جیسی سردی ہو، سب میں جاوتری کا تیل بہت زیادہ مفید ہے۔ آخر میں اگر مہمانوں کے آنے سے پہلے گھر میں عجیب سی بدبو ہو تو کپڑے یا لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا جلا کر اس میں چٹکی بھر جاوتری چھڑک دیں اور دھویں گھر میں پھیلا دیں۔ مہمان آتے ہی بھوک محسوس کریں گے اور کھانے کا خود مطالبہ کریں گے، ماحول خوشگوار ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ دیکھنے آیا ہے تو فوراً کہے گا، برائے خدا میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جاوتری کا دھواں گھر میں مہک دیتا ہے، دلوں کو کھول دیتا ہے اور ہر وائرس کو ختم کر دیتا ہے۔ جاوتری کا دھواں آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، کب کام آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔